بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہاں بات چل رہی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضائل کے بارے میں، جس کے تحت چند احادیث آپ کے سامنے بیان کی گئی تھیں۔ آخری حدیث اس میں یہ تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے میدان جنگ کے اندر ان کے دشمن پرے جمائے کھڑے ہوئے تھے۔ ان دشمنوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی دین کی صداقت کا امتحان لینے کے لیے ان کے سامنے زہر کی ایک شیشی پیش کی کہ اگر تمہارا یقین 100% اللہ کے اوپر ہے تو تم ہمیں یہ زہر کی شیشی پی کر دکھاؤ، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا ایمان اور یقین تھا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی اور ناکامیابی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی ایرے غیرے کے کہنے سننے سے یا اس کے بتانے سے انسان نہ کبھی مرتا ہے، نہ وہ جیتا ہے، اور نہ ہی اس کے ہاتھ میں اس کی کامیابی اور ناکامیابی کا سلسلہ ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بسم اللہ پڑھ کر، یعنی کہ اللہ کا نام لے کر، وہ زہر کی شیشی پوری کی پوری اپنے پیٹ کے اندر اتار لی، اور تھوڑا سا بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت پر بوجھ نہیں پڑا۔ الغرض بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا مختصر اور جامع لفظ ہے کہ جسے پڑھنے میں نہ کوئی مشقت ہوتی ہے اور نہ اس میں کوئی زیادہ وقت لگتا ہے، مگر اس کی اثرات اور اس کے برکات اتنے عظیم الشان ہیں اور دینی اور دنیاوی فوائد پر مشتمل ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی اس کے ورد کی توفیق عطا فرمائے کہ ہر کام سے پہلے ہم اللہ کا نام لیں۔ ایسے کل بھی بتایا گیا، دنیاوی کام ہو یا دین کا کام ہو، کوئی بھی کام ہو، اس کے اندر اللہ پاک کا نام لینا ضروری ہے۔ کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ اگر اللہ کا نام نہیں لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ شیطان اس کے اندر اپنا خلل ڈالے گا۔ اور اسی طرح جو بھی ہم دنیا کے اندر کام کریں، سواری کے اوپر چڑھنا، اس سے نیچے اترنا، اور کوئی بھی محنت کا کام کرنا، اس کے اندر اللہ کا نام لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ امام المفسرین اور امام فخر الدین امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قرآن کریم تمام سابقہ آسمانی کتابوں کے علوم اور فنون پر ایسے حاوی ہے اور جامع ہے جیسا کہ گویا کہ وہ تمام کتب آسمانیہ کے علوم کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ یعنی قرآن پاک جو ہے، یہ جتنی بھی پہلے انبیاء علیہم والسلام کے اوپر کتابیں نازل ہوئیں، صحیفے نازل ہوئیں، ان سب کے اوپر حاوی ہے، اور ان سب کا نچوڑ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اور پورے قرآن کا خلاصہ کس میں ہے؟ سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین سے لے کے ولا تک یہ فرمایا پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اور سورۃ فاتحہ کا مکمل سورۃ فاتحہ کا خلاصہ کس کے اندر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ جتنے یعنی کہ قرآن کے اندر وضاحت کے ساتھ واقعات اور بیانات بتائے گئے ہیں، جتنے بھی مضمون قرآن کے اندر تفصیل و تشریح کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، ان سب کا خلاصہ سورۃ فاتحہ کے اندر ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ کمال اعجازیہ بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ بسم اللہ کے ابتدائی حرف یعنی با کے اندر ہے۔ یعنی کہ بسم اللہ کے ساتھ جو با موجود ہے، اس کے اندر تمام آسمانی کتابوں کا، تمام قرآن کا، تمام سورۃ فاتحہ کا، تمام بسم اللہ کا جو خلاصہ جو ہے بسم اللہ کی با کے اندر موجود ہے۔ وہ اس طرح کہ مفسرین کے ایک قول کے مطابق اس با کا معنی ہے ملانا، جوڑنا اور قریب کرنا۔ الغرض قرآن کا مقصد اور غایت اور اس کی غرض کیا ہے کہ اللہ سے بھٹکے ہوئے انسانوں کو اور گمراہوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، اللہ کے قریب کرنا۔ یہی قرآن کی غرض و غایت ہے کہ قرآن کے ذریعے انسان اللہ کا مقرب بنتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات کئی دفعہ ذکر کی ہے کہ قرآن سے بڑا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ کا مقرب بن جائے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم
کی حقیقت کو مستحضر کرنے کے لیے اس کی تشریح کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ اب بسم اللہ کی بات سے یہاں پر 3 معنی لیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1 معنی کہ اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی کہ جب انسان کھانا کھائے تو دل کے اندر یہ گمان ہو کہ آکلو بسم اللہ، بسم اللہ یہ جار مجرور مل کر آکلو فعل کا مجرور، یہ اس کے متعلق کہ آکلو بسم اللہ، میں کھانا کھاتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، آکلو بسم اللہ، میں کھانا کھاتا ہوں اللہ کے نام کی مدد سے، اور آکلو بسم اللہ، میں کھانا کھاتا ہوں اللہ کے نام کی برکت سے۔ یہ 3 معنی ہو گئے، ایک اللہ کے نام کے ساتھ، اور اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ، اور اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ۔ اسی طرح ہم جب بھی کوئی بھی عمل کریں گے تو یہاں پر تینوں معنی مراد ہو جائیں گے، یعنی کہ اللہ کا نام بھی ساتھ ہو جائے گا، اللہ کے نام کی برکت بھی ساتھ ہو جائے گی، اور اللہ کے نام کی مدد بھی ساتھ ہو جائے گی، اللہ کی مدد بھی ساتھ ہو جائے گی۔ جب یہ تینوں چیزیں انسان کو حاصل ہو جائیں تو وہ جو بھی عمل ہوگا خدا کی قسم وہ دنیا اور آخرت کی وہ جو ہے ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ اس آیت رحمت یعنی بسم اللہ شریف میں حق تعالی جل شانہ کے ناموں میں سے خاص طور پر 3 ناموں کا ذکر کیا گیا۔ ایک نام لفظ اللہ ہے، پھر دوسرا رحمان، اور پھر رحیم۔ اب اللہ اس ذات واجب الوجود کا نام ہے جو یکتا اور بے مثال ہے، تمام صفات کمال کا جامع ہے، اور ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک اور منزہ ہے، اور جب سب کا خالق اور رازق ہے۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے بڑا اور سب سے جامع نام ہے۔ اس کو علماء کرام نے اور فقہا نے اسم اعظم یعنی رب اعلیٰ کا اسم اعظم کہا ہے، کہ اس نام کے ساتھ اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا، کسی اور نام کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام یہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس لیے کہ اس لفظ کا نہ تثنیہ آتا ہے نہ جمع آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اور اس کی ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس اسم عظیم میں بھی کوئی اس کا ساتھی نہیں۔ حضرات صوفیہ کرام اور اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ اللہ کو اسم ذات قرار دیا ہے، اور اس کو اسم اعظم بھی قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا دوسرا نام ہے رحمان۔ یہ رحمان جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا مرتبہ اسم اللہ کے بعد تمام اسماء حسنہ، یعنی کہ اللہ کے صفاتی نام کتنے ہیں؟ 99 نام ہے۔ ایک ہے لفظ اللہ، مکمل نام اللہ کے 100 ہیں۔ یہ لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ کا نام، یہ جو ہے ذاتی نام ہے۔ دوسرے جتنے بھی نام ہیں وہ صفاتی نام ہیں۔ رحمان رحمت کرنے والا، رحیم بہت زیادہ رحیم، غفار، یہ سارے جتنے بھی ہیں، صبور تک جتنے بھی نام مبارک ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ صفاتی نام ہیں۔ لیکن ان میں سب سے افضل اور سب سے بڑا درجہ رکھنے والا وہ لفظ اللہ اور رحمان ہے۔ جسی طرح لفظ اللہ کسی کا نام نہیں ہو سکتا، اسی طرح رحمان بھی کسی کا نام نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر ایک میں مسئلے کی بات تھوڑی سی بات وضاحت کر دوں۔ آج کل ہمارے اندر اکثر لوگ، کیونکہ حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب نام کیا ہے؟ عبداللہ اور عبد الرحمن۔ عبداللہ اور عبد الرحمن یہ بہت زیادہ محبوب نام ہے اللہ کے ہاں، لیکن ہمارے اندر علم کی کمی کی وجہ سے اور ادب کے نہ ہونے کی وجہ سے آج کل ہم عبداللہ کو کیا کہتے ہیں؟ او دلے۔ رحمان کو عبد الرحمن کا نام پورا کیا نام ہے؟ پورا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن ہے۔ پورا نام کیا ہے؟ عبد الحق ہے، عبد الجبار ہے، عبد الغفار ہے۔ یہ صفاتی ناموں کے ساتھ عبد کا نہ لگانا اور کسی کو اس کا تخفیف کر کے رحمان کہہ دینا یا جبار کہہ دینا، غفار کہہ دینا یا رشید کہہ دینا، یہ سب کا سب فرمایا گناہ ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ اس کو ہم نے شریک بنا دیا۔ ہم علم کی کمی کی وجہ سے اور ادب کے نہ ہونے کی وجہ سے اکثر ہم اسی طرح نام پکارتے رہتے ہیں۔ عبداللہ کا مخفف کر دیا دلہ، عبد الرحمن کو رحمان کہہ دیا، یہ گناہ کبیرہ ہے بھائی۔ قرآن کے اندر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ پاک شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جو کچھ چاہیں گے، جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ اس لیے آج کل ہم اکثر لکھ دیتے ہیں رحمان اینڈ کو، رحمان اینڈ برادر، رحمان اینڈ سن، یہ سب کچھ لکھنا، سننا، پڑھنا یہ گناہ ہے، اس لیے اس سے بچا جائے۔
جس کا نام عبد الرحمن ہے اس کو عبد الرحمن پکارا جائے، جس کا نام عبد الغفار ہے پورا نام پکارا جائے، عبد الجبار، عبد الخالق، یہ سب کچھ اللہ کا نام، یہ صفاتی نام ہونے کی وجہ سے اس کو پورا نام لینا ضروری ہے۔ یہ بات تو درمیان میں ضمناً عرض کر دی گئی کہ جو ذہن میں رکھنے کے لائق ہے، لیکن لفظ رحمان جو رحمت سے بنا ہے اور مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کے معنی ہوئے کہ ایسی رحمت کرنے والا کہ جس کے سوا کوئی ایسی رحمت کر نہ سکے۔ بعض علماء نے صفت رحمان کا تعلق دنیا سے اور دنیا کے ہر شے سے اور سب کے یعنی مومن اور کافر ہر کسی کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمایا، اور صفت رحیم کا جس کا ذکر آگے آتا ہے اس کے بارے میں فرمایا آخرت سے تعلق ہونا بیان فرمایا کہ یعنی رحمان والی جو صفت ہے یہ سب کو جو ہے سب انسانوں کو، چاہے کافر ہو چاہے وہ مومن ہو، ہر سب کے لیے اللہ پاک جو ہے رحمان ہے، رحمت کرنے والے ہیں۔ لیکن جو رحیم ہے، یہ رحیم، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ رحیم اللہ پاک کی ایسی صفت ہے کہ جو کل قیامت کے دن مرنے کے بعد ہمارے کام آئے گی، کہ رحیم جو ہے اس کے اندر صرف انسان مومن لوگ جو ہے اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ رحمان ہی وہ شفیق اور مہربان ذات ہے جو ہمارے تمام کاموں کی تکمیل میں اپنی رحمت سے مدد فرمانے والی ذات ہے، اور جس کی رحمت سے ہمارا کام یا عمل خاطر خواہ طریقہ سے انجام پا سکتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی اللہ کا نام لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لیتے ہوئے وہ کائنات کا سب سے بڑا خالق ہمارے ذہن میں آ جائے، اور رحمان کچھ صفات کے متعلق یہ سب کچھ ذہن میں کرتے ہوئے ہمارے ذہن کے اندر آ جائے کہ رحمت کرنے والا، کہ ہمارا جو بھی کام ہوگا اللہ کی رحم سے ہوگا، اللہ کے کرنے سے ہوگا، اس کی رحمت اور شفقت اس میں شامل حال نہیں ہوگی تو وہ ہمارا کام تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح یہ لفظ رحیم ہے، یہ بھی فرمایا کہ لفظ رحمان کی طرح رحمت سے بنا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے، اور اس کے معنی بھی صاحب رحمت اور مہربان کے ہیں۔ مگر لفظ رحمان اور رحیم میں ایک خاص فرق بات یہ ہے کہ لفظ رحمان صرف اللہ کے لیے بولا جا سکتا ہے، اور لفظ رحیم انسان کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، کہ اللہ پاک جو ہے یہ صرف رحمان ہے، رحیم ہے، اور انسان جو ہے یہ رحیم ہو سکتا ہے، رحمان نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ خود قرآن کے اندر حضور علیہ الصلوۃ کے حق میں فرمایا گیا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ مومنوں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ بہت زیادہ محبت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اس صفاتی اسم کو بسم اللہ میں ذکر کرنے کی ایک حکمت علماء نے یہ لکھی ہے کہ کسی عمل کی تکمیل یا کسی کام کی غرض و غایت اس کا صحیح نتیجہ اور ثمرہ میسر ہونے میں ہے۔ کسی کام کو جب ہم کرتے ہیں اس کا صحیح ہونا یہ تبھی ہے جب اس کا صحیح نتیجہ اور اس کا صحیح پھل ہمیں ملے۔ جیسے کہ مکان کی تعمیر، مکان کو بنانا اس غرض و غایت کے لیے بنایا جاتا ہے، اس کے بنانے کا مقصد جب ہی پورا ہوتا ہے جبکہ اس کے پورا ہونے کے بعد اس کے اندر سکونت، اس کے اندر رہنا نصیب ہو۔ جیسا کہ شداد نے اپنی جنت بنائی لیکن اس کے اندر رہنا اور قدم رکھنا اس کے لیے نصیب نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا کہ وہ کام اب بھی ناتمام اور نامکمل ہے، اس لیے صحیح نتائج اور اچھے ثمرات کے حصول کے لیے اللہ کے صفت رحیمی کا دروازہ کھٹکھٹانا بھی ضروری ہے، تاکہ عمل اپنے مقصد اور منشا کے لحاظ سے بھی پورا اور مکمل ہو جائے۔ تو تلاوت کرنے والا تلاوت کے آغاز میں یا کسی اور نیک کام کی ابتدا کرنے میں اس کے آغاز میں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو گویا وہ اس حقیقت کا اظہار کر رہا ہے کہ اے خداوند قدوس، جس کام کا میں آغاز کر رہا ہوں اس کے ابتدائی اسباب اور سامان کا خالق بھی تو ہی ہے، اور اسباب اور سامان کو استعمال کرنے کی توفیق دینے والا بھی تو ہی ہے، اور میرے اس کام پر اجر اور ثواب اور اچھے اور صحیح نتائج کا پیدا کرنا بھی تیرے ہی اختیار میں ہے۔ بس میرا یہ کام اللہ کی مدد اور رحمان کی توفیق اور استعانت اور رحیم کی مشفقانہ شفقت ہی کے بھروسہ ممکن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مقصد پڑھنے کا یہی ہے کہ میرا جتنا کچھ بھی نفع نقصان ہے یا میرے کام کے اندر جو برکات ہیں، جو اثرات ہیں، وہ اللہ کے نام کی برکت سے ہوں گی۔ میں اپنی مدد سے، اپنی محنت سے جو کچھ بھی کروں وہ سب کا سب کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نعمت اور دولت جو ہمیں نصیب فرمائی ہے،
اس کا ایک میں عمل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تمام اہل اسلام کے نفع کے لیے، کہ بسم اللہ کے ذریعے سے کہ ایک ایسا عمل ہے کہ عمل قضائے حاجت، کہ کوئی بھی انسان کی مشکل ہو، کوئی بھی قضائے حاجت ہو، کوئی بھی ایسی ضرورت ہو جو اللہ پاک سے ہم پورا کروانا چاہیں، اس کے بارے میں فرمایا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر عزیزی میں، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اعمال قرآنی میں لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 12,000 بار اس طرح پڑھے کہ جب 1,000 بار پڑھ لے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگے، دعا مانگ لے، پھر اسی طرح 1,000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر اس طرح دعا مانگ کے نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے، تو 12,000 دفعہ جب پورا ہو جائے گا تو شرطیہ بات ہے کہ اللہ پاک اس کی وہ ضرورت کو پورا کر دیں۔ تو یہ ہیں برکات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے۔ اگر ہم اللہ کا نام لے کر اپنا ہر کام شروع کریں گے تو اللہ پاک ہمارے اس کام کے اندر خیر و برکت اور اپنی رحمت اور شفقت ڈالیں گے۔ اللہ کے بغیر جب ہم اللہ کے نام کے بغیر جو بھی کام کریں گے اس کے اندر کوئی برکت نہیں، کوئی نفع اور کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح ہم زمیندار ہیں، کھیتی کو پانی لگانا ہو تو اللہ کا نام لے کے پانی کو نکا کھولیں، ہاں جی، ٹپا مارنا ہو اللہ کا نام لے کر۔ اسی طرح جو بھی ہمارا زندگی کا مشغلہ ہو اس کے اندر اللہ کا نام لینا ہمارے لیے اتنا ضروری ہے۔ اب یہ جو سلسلہ قرآن شریف اور درس قرآن ہم نے یہ شروع کیا ہے، اللہ پاک سے دعا کی ہیں اللہ پاک ہمیں اس بسم اللہ کی برکت سے حق تعالیٰ جل شانہ اپنی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ اس کو تکمیل کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور قرآنی برکات سے ہم سب کو اپنی رحمت سے نوازیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ اس سلسلہ درس قرآن کے جو ہے ہمارے لیے باعث رحمت اور صلاح اور برکت بنائے، اور اس کے ذریعے سے جتنے بھی ہمارے دنیا سے مسلمان عزیز اقارب رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں، سب کے لیے اس کو باعث رحمت اور جو جنت کی رحمتوں کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصل علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے اللہ تو ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ اس قرآن کی برکت سے، درس قرآن کی برکت سے ہمارے مردوں کے حال پر رحم فرما، ہمارے زندوں کی بخشش فرما، ہمارے والدین کے نامہ اعمال میں نیکیاں اجر و ثواب لکھ دے۔ اے اللہ پوری کائنات کے اندر اپنی رحمت و برکت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جن کے حق میں دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ جو کسی دین کا کام کر رہے ہیں سب کے دین کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس بستی محلے کے اندر، اس گاؤں کے اندر، اس ملک کے اندر، اور جہاں کہیں بھی مسلمان کلمہ پڑھنے والے آباد ہیں، یا اللہ سب کو اپنی حفاظت میں فرما، سب کو تمام شریر کے شر سے، فاسدین کے فساد سے اور حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔